السلام جان عالم، السلام ایمان عالم، شاہدی سلطان عالم، تم سے ہے سامان عالم، یا حبیبی یا رسول اللہ۔ بیچارہ 5 نمازیں پڑھاتا ہے، ساری زندگی بچوں کو الف با تا سا پڑھاتا ہے، وہ بیچارہ ساری زندگی پیر بن ہی نہیں سکتا۔ پیر اس نے ہی بننا ہے جس نے 1.5-2 مہینے غسل نہیں کرنا، اسی نے بننا ہے جس نے کوئی 4-5 کلو لوہا اٹھا لینا ہے۔ کوئی معیار بناؤ۔ شیخ الحدیث ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، بیچاروں کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو سکی، پیسے کوئی نہیں، اور تم نے گوئی اور نعت خواں امیر کر دیے، جو جا کے گویوں کے پاس سور سیدھی کر کے تپلا سرنگی پہ وہ تم نے امیر کر دیے، کروڑ پتی کر دیے۔ وہ جعلی پیر جو دعا تک نہیں جسے مانگنی آتی، وہ کھرب پتی ہے، اور مسجد کا امام بیچارہ رو رہا ہے کہ چلو کہیں سے پیسے آ جائیں تو میں بھی بچی کی کہیں نسبت کر دوں۔ میرے اپنے شہر کی بات ہے، ایک بڑا قیمتی بچہ جامعہ نظامی میں پڑھتا تھا، اس کے والد صاحب عالم تھے، اور بچہ میرے ساتھ بڑی محبت تھی، چھوڑ چھاڑ کے وہ بچہ کہنے لگا میں ساؤتھ کوریا جا رہا ہوں، میں نے نہیں پڑھنا۔ 2-3 سال سے چھوڑ گیا۔ اس کے ابا نے مجھے فون کیا کہ آپ سے بڑی عقیدت رکھتا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ میں نے فون کیا، میں نے کہا بیٹا تو پڑھ۔ کہنے لگا حضرت صاحب ابا جی 35 سال مسجد میں رہے ہیں، میری بہنیں اس طرح کی ہیں کہ شاید کبھی غیر محرم کو میری بہنوں نے بھی نہ دیکھا ہو، تینوں کی تینوں قرآن کی حافظہ ہیں، فاضل عربی ادیب عربی کیا، سارا دن قرآن پڑھتی ہیں۔ تھک گیا میرا بوڑھا سفید داڑھی والا عالم باپ رشتہ ڈھونڈتے پر رشتہ نہیں ملا، کیونکہ ہم مسجد کی چھت پہ رہتے ہیں۔ ایک بی بی رشتہ دیکھنے آئی تھی، اور جب وہ چھت پہ چڑھنے لگی، رشتہ دکھانے والی اس کو لے کے آئی، چھت پہ چڑھنے لگی تو چڑھتے چڑھتے کہنے لگی اوہو یہ مسجد میں رہتے ہیں، میرا بیٹا سسرال آئے گا تو دوستوں کہاں بٹھائے گا، میں نے نہیں کرنا رشتہ۔ کہتے ہیں منت کی میرے باپ نے کہ چھت پہ جا کے دیکھ تو لے۔ کہنے لگی نا بھائی رشتہ نہیں کرنا۔ اتنا ظلم اس قوم نے کیا، اتنی زیادتی۔ کہنے لگا صاحب میں نے نہیں پڑھنا، میں نے مال کمانا ہے، اس لیے کہ میری بہنیں روتی ہیں، خدا کا خوف کرو، ایک نعت سے بھی گزارا ہو جاتا ہے، مہربانی کرو۔ اور نعت کے لیے سور کی ضرورت نہیں ہوتی، عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ بس کر دو، بڑا ہو گیا۔ مدارس کے بچوں کو وہ روٹی کھانے کو ملتی ہے جو میں اور آپ کھائیں تو بیمار ہو جائیں، جو مدارس کے بچوں کو روٹی کھانے کو ملتی ہے، اور ان کو جس طرح ان کا استحصال کیا جاتا ہے، لائنوں میں لگا کے انہیں خیرات کی طرح کھانا دیا جاتا ہے، اور جو ان بیچاروں کا عشر ہوتا ہے 100 روپیہ ختم کے بعد جب چودھری صاحب دیتے ہیں تو 200 وہ باتیں بھی سناتے۔ یہ ظلم کر رہے ہو۔ ربیع الاول آئے گا تو یہاں جناب میلے لگیں گے، اور یہاں حالت یہ ہوگی کہ 25,000 50,000 60 کہاں سے آیا تمہارے پاس پیسہ؟ یہاں لٹانے کے لیے پیسے ہیں، اور مسجد کا امام منت کرے 6 سال کے بعد بھی کہ 2,000 بڑھا دو، تو کہتے قاری صاحب اتنے پیسے نہیں جمع ہوتے۔ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ خدا کا واسطہ، یہ بھی میرے اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے، اس کو بھی سنو۔ اعلیٰ حضرت سے جب کہا گیا نا ہمارے تو اللہ خیر کرے نعت خاں اور میں وہ کوئی پیسے پھینکنے آتے ہیں محفل میں تو منع کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دتھیوں والے پیسے لے کے آتے ہیں نا مسجدوں میں اور محفلوں میں، تو فرنٹ سیٹیں پھر دتھیوں والوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں۔ غریب محفل میلاد میں بھی چھپ کے بیٹھتا ہے پیچھے، اور نعت خاں بھی یاد کر لیتا ہے کہ زیادہ نوٹ کس نے پکڑے ہوئے، زیادہ نوٹ کس کے ہاتھ میں۔ وہ پھر کہتا ہے حاجی صاحب اے شیر تہاڈی نظر جے۔ میں کیا بدبختہ، نبی پاک دے نام دا شیر بھی بندے دی نظر ہو سکتا ہے، جس میں حضور کی تعریف ہو رہی ہو، بندے کی نظر کس طرح ہوگی؟ شرم کرو، ڈرو اللہ تعالیٰ۔ صرف دولت کی خاطر یہ بھی فکر رضا ہے، کروں مدح اہل دول رضا، میں کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم۔